جی سسٹر نبیلہ تھی غالباً، آپ پڑھ رہی تھی نا؟ باجلہ سسٹر باجلہ تھی جنہوں نے ابھی پڑھا تھا. اچھا اچھا، ہم یہاں آیت 16 پہ تھے کہ آپ نے جب پڑھا بالواد المقدسی، آپ نے سین، ایک تو سیٹی کم تھی، دوسرا سین کی حرکت کو آپ نے بڑھا دیا تھا، اور واؤ کی ادائیگی میں ہم نے ہونٹوں کو ہمیشہ گول کرنا ہے پھر واؤ ادا کرنا ہے. آپ نے واؤ ٹھیک ادا کیا تھا لیکن اس میں یہ ساؤنڈ جو واؤ کی ساؤنڈ ہے وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، بالوادل، بالوادل، دیکھیے دونوں میں فرق ہے، بالوا اور وا. آپ نے جب بھی واؤ کو ادا کرنا ہے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. اور تو وا، یہاں بھی مد عوض ہم نے اس کی 2 کاؤنٹس لازم دینی ہے. بالواد المقدس طوى، اتنی. آگے دیکھیے اذهب، با اس میں صفت قلقلہ ہے، قطب و جدین سے ہے نا، تو یہاں آپ نے قلقلہ نہیں کیا. اس کے بعد انہو طغا، یہاں آپ نے اس کو پڑھا تھا طغا. دیکھیے جو تائے تانیس ہوتی ہے، گول تا ہوتی ہے، اس کو ہم وقفاً ہا میں بدلتے ہیں. یہاں پہ ہم اس کی 2 کاؤنٹس برابر دیں گے اور ہا کی آواز نہیں آئے گی. اذهب الى فرعون انه طغى، اتنی، اور بالکل بھی ہا کی آواز نہیں آئے گی. اسی طرح آپ کا کلمہ ان تزکا، ٹھیک ہے، تزکا، یہاں بھی ہم نے تزکا یہ نہیں کہنا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، را کو پر رکھنا ہے. اور یہ ایک کامن مسٹیک ہے آپ سب کی کہ اس کی آپ نے خصوصی پریکٹس کرنی ہے کہ جہاں بھی خصوصی طور پر را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو آپ نے را کو پر کرنا ہے. ویسے تو را کے احکامات ہیں، ان احکامات کے اکارڈنگ ہی ہم تجوید میں را کی ادائیگی کرتے ہیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہاں بھی فتخشا اتنی ادائیگی ہونی چاہیے. فتخشا، اگر آپ ہا کو نہیں بھی نکالیں گی تو بھی فتخشا اس کی حرکت کی ادائیگی چھوٹی ہے. بارک اللہ فیک، اللہ مزید فضید. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی صدف اینڈ ہانیہ، آپ یہ 2 سسٹرز ہیں. جی صدف آپ سٹارٹ لیں گے یا ہانیہ سٹارٹ لیں گی؟ مائک اوپن کیجئے اور نیکسٹ آیات جو ہیں وہ شروع کیجئے. 26 تک پڑھیے، رکوع مکمل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. جی ہانیہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَرَاهُ الْآيَةُ الْكُبْرَى، دوبارہ فَأَرَاهُ الْآيَةُ الْكُبْرَى. دوبارہ دیکھیے آیت الکبریٰ. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ دوبارہ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. دوبارہ پڑھیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. بارک اللہ فیک، اللہ مزید فضید. جی سب سے پہلے تو را آپ نے بھی ہر جگہ باریک ادا کیا ہے، را کو خصوصی طور پہ پر کرنا ہے. ادبرا، الآخرہ، فأراہ، اور فأراہ الآیت الکبریٰ. ہل پہ لام کی کو آپ تھوڑا سا چلا دیتی ہیں، لام کی آواز کو، اس کو بالکل بھی نہیں چلانا.
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. اگر آپ اس کو ایسے کریں فَأَرَاهُ تو یہ جو ہل کریں گے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. جی اس کے بعد نیکسٹ آیا دیکھیے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. اعلی اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں جھکانا. اگر ہم اس کو جھکائیں گے تو یوں سمجھے کہ ہم نے اس کے اندر تقلیل کر دی ہے، اور روایت حفظ میں تقلیل کہیں بھی نہیں ہے. جی اس کو ہم جھکا کے نہیں پڑھیں گے. پہلی بات انا، یہاں پہ اس کے الف کی ساؤنڈ ختم ہو جائے گی، ہم ایک ہی کاؤنٹ دیں گے، ایک ہی حرکت دیں گے. فقال انا ربکم الاعلی. اس کو موٹا بھی نہیں کرنا اعلی نہیں، اعلی جھکانا بھی نہیں ہے. جی اس کے بعد آپ نے یہاں جب پڑھا لِمَن یخشا، یہاں پہ بھی ادغام کی کاؤنٹس جو 2 حرکات ہم نے دینی ہے وہ کامل دینی ہے. باقی ماشاءاللہ بارک اللہ آپ کے ویسے مخارج اچھے ہیں، بس تھوڑی سی آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لحن میں برکت دے. آپ جی ہانیہ تھی؟ جی یہ ہانیہ ہے. ٹھیک، بارک اللہ فیک. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی صدا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 تک پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رک جائیے یہیں پہ. بسم اللہ الرحمن، ہم نے حروف کو جھکانا نہیں. الرحمن، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. رک جائیے، فأخذ آپ نے آیا 27 سے پڑھنا ہے انتم سے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. کافی ہے، بارک اللہ فیک. اچھا، انتم یہ حمزہ ہے، آپ نے دونوں کو عین کے مخرج سے نکالا ہے، ٹھیک ہے. عین الگ ہے، حمزہ الگ ہے. انتم. اس کے بعد دیکھیے خلقن، خا موٹا قاف بھی موٹا، دونوں موٹے ہیں، اور تنوین کا نون ہم کامل ادا کریں گے، اس کو ہم چلائیں گے نہیں. اس طرح کی آواز جو نکالتے ہیں نا ہم، جس کو ہم غنہ کرتے ہیں، خلقن امس، یوں ہم کہہ لیں کہ آپ نے سمجھے غنہ کر دیا، جبکہ یہاں پہ غنہ نہیں ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹرم کو کہ آپ نے آواز کو چلا دیا ہے. ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چلانا بالکل بھی نہیں. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. اب یہاں پہ آپ نے وقف کیا تھا. جب حمزہ پر وقف کرتے ہیں تو پھر ہم جھٹکا دے کے آواز کو روکتے ہیں. أَمِ السَّمَاء ایسے نہیں کریں گے، حمزہ ساکن کی آواز ادا کریں گے اور اس کو اس کے مخرج میں جھٹکا دے کے روکیں گے. أَمِ السَّمَاء، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا کلمہ دیکھیے بناہا، اتنا. پھر آپ نے آگے پڑھا وَأَغْطَشَ، تھوڑا سا غین کو اگر آپ اپنے مخرج میں ٹھہرا کے پڑھیں تو آپ کا غین پر ہو جائے گا. وَأَغْ یہ ساؤنڈ نکلے گی. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اب یہ ہا اور ہا یہ دونوں اکٹھے ہیں، ان کی ساؤنڈز بھی واضح طور پہ الگ ہونی چاہیے. جی. اس کے بعد آگے اگلی آیا میں دیکھیے والارض، یہاں پہ بھی را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے فتحہ ہے، ہم اس را کو بھی پر ادا کریں گے، اور غاد یہ تو پہلے ہی پر ہے، ٹھیک ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ غاد کی ادائیگی میں دال کے مشابہ ہم نے ادا نہیں کرنا. عموماً بعض عرب قراء اگر آپ ان کو سنیں
تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غود کو دال کی طرح ادا کرتے ہیں، تو حقیقت میں ان کی صفت اتباق بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ دال نہیں ہوتا، ہمیں دال لگتا ہے، کیونکہ اگر ہم صفات الحروف دیکھیں تو غود کی ادائیگی میں اس کی صفت میں آواز جو ہے یہ چلتی ہے، پر بھی ہے، آواز تھوڑی سی چلتی بھی ہے۔ اگر ہم آواز کو ٹھہرا دیتے ہیں، اس کی یہ صفت ختم کر دیتے ہیں، تو سمجھے کہ ہم نے اس کو دال کے مشابہ ادا کر دیا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بعض عرب قرآن ضرور اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن اس کی صفت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو دال کی طرح ادا نہیں کرنا۔ اور بعض جی کا یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ان کی صفت اتباق یعنی ادائیگی کے وقت وہ زبان کو بہت زیادہ جڑ سے اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، تو سننے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دال کی طرح ہے، جبکہ وہ دال کی طرح نہیں ہوتا۔ اور جی جب آپ سے میں نے تسمیہ کہا تھا دوبارہ پڑھنے کو، تو آپ کا انداز وہی ہے کہ آپ جھکا کے پڑھتی ہیں۔ حروف تہجی کی آوازوں کو ہم نے جھکا کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ بسم جی جی اللہ اب بسم اللہ آپ نے ایسے پڑھا تھا، جبکہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی بارک اللہ فیک، اللہ مزید فزید۔ جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ۔ جی فرزانہ، یہ ابھی کن اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہے؟ یہ صدف تھی، صدف، ٹھیک ہے ہانیہ، ٹھیک ہے فرزانہ جو ہے انہوں نے اب نہیں پڑھا۔ جی فرزانہ، ٹھیک ہے، جی پڑھ لیں۔ مائک اوپن۔ جی میم آیت نمبر 30 سے پڑھنا ہے؟ جی 31 سے پڑھیے 39 تک۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم دوبارہ اللہ، دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں، بس اعوذ باللہ من الشیطان، ہی کی الگ آواز، می کی الگ، ہی من الشی، دوبارہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں، اس کی آپ نے مشق کرنی ہے، ابھی ہی نوٹ کر لیجیے، ہی منش نہیں کہیں گے ہم، آپ ہی کو تھوڑا بڑھا دیتی ہیں، میم کی جو کسرہ ہے، حرکت ہے، اس کو کم کر دیتی ہیں، ہی منش نہیں ہے، ہی مینش، ایمینش، بولیے ہی مینش۔ ایمینش، ایمینش، جی دوبارہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہوا، میں دوبارہ اس کا بتاؤں گی، آگے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ بارک اللہ فیک، کافی ہے۔ اچھا سسٹر فرزانہ، آپ کا مد اصلی خراب ہے۔ مد اصلی ہم کس کو کہتے ہیں، مجھے بتائیے گی؟ میم جو 6 کاؤنٹ کھینچتے ہیں، مد ہے جو جیسے نہیں جا نہیں نہیں نہیں، 6 کاؤنٹ تو ہم کھینچتے ہیں نا، مد متصل میں، مد منفصل۔ مد اصلی کس کو کہتے ہیں؟ مد اصلی وہ مد ہوتا ہے جو کسی بھی حرف کا اپنا مد ہے، جس کو ہم مد طبیعی بھی بولتے ہیں، اور اس کی صرف اور صرف 2 کاؤنٹس ہوتی ہیں۔ جو کسی بھی حرف میں پایا جاتا ہے، حرکت کے ساتھ ایک حرکت کے ساتھ حرف مد آ جائے، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ مد اصلی ہے۔
مد طبیعی ہے. آپ اردو میں آپ سے کہتی ہوں پانی، جی آپ اس کو کیسے بولیں گی؟ بولیے. پانی. پانی. اگر میں بولوں پنی تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں. نہیں. یوں کہہ لیں کہ اردو کا حرف پا جو ہم بولتے ہیں پانی، یہ پا کے اندر مد اصلی ہے، جی یعنی اس کے بغیر ہم اس حرف کو صحیح سے ادا ہی نہیں کر پائیں گے، یہ حرف ہی غلط ہو جائے گا، پنی نہیں ہوتا پانی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جی بالکل اسی طرح قرآن پاک میں جیسے ہے ما، میم زبر الف ما، ماں. تو اس کو اگر ہم بالکل چھوٹا سا ما پڑھ دیں گے، جیسے فَأَمَّا ہے، ہم اس کو فَأَمَّا من کہہ دیں تو یوں سمجھے کہ ہم نے پانی کی جگہ پنی بولا ہے. جی ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے بہت سی جگہوں پہ جہاں بھی آپ کا مد اصلی آیا ہے، آپ نے اس کو صرف ایک حرکت کے ساتھ ادا کیا ہے، جبکہ مد کا مطلب ہی ہوتا ہے کھینچنا. تو جی مد کو جب ہم کھینچیں گے اس کی کم سے کم مقدار 2 کاؤنٹس ہے، 2 حرکات ہے، اور زیادہ سے زیادہ پھر جو ہم نے مدود کی مختلف اقسام پڑھی ہیں تو ان کے حساب سے ان کی مقدار ہے، کہیں 4 کاؤنٹس ہے، کہیں 6 کاؤنٹس ہے. جی ٹھیک ہے. تو جی دوسرا یہ کہ آپ کا تعوذ کے اندر ذال کو نرمی سے ادا کریں. جب آپ ذال کو ادا کرتی ہیں تو آپ کی زبان کی نوک آپ کے اوپر کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں جن کو ہم ثنایا سفلا کہتے ہیں، ثنایا علیا کہتے ہیں، ان دانتوں کے ساتھ ٹپ کے ساتھ آپ کی زبان کی نوک ٹچ ہو جب آپ نے ذال ادا کرنا ہے، کیونکہ اس طرح سے ذال اور ذال زا اس کی آواز میں فرق ہونا چاہیے. آپ کا ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے، لیکن وہ زبان کی یا تو آپ ٹپ نیچے دانتوں کو لگاتی ہیں تو وہ زا کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس میں سختی بالکل نہیں لے کے آنی، بالکل نرم ادا کرنا ہے. اور جہاں ہم نے مد کرنی ہے فَإِذَا جَاءَتِ، یہاں پہ آپ نے کتنی کاؤنٹس تھیں؟ جی دوبارہ پڑھیے اس آیت کو. جی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. جی اب یہ دیکھیے فائزہ، یہاں بھی دیکھیے ذال کے بعد الف آ گیا نا، جی تو یہ ذہن میں آپ نے وہی لانا ہے کہ ایک حرکت جہاں بھی ہو زبر زیر پیش، اس حرکت کے بعد اگر الف آ جائے یا جی یا آ جائے یا واو آ جائے تو ہم نے اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے ہم پانی کو ادا کرتے ہیں. جی میم. ٹھیک ہے. اور اسی آیا میں دیکھیے جاءت میں مد جو ہے یہ مد متصل ہے. اس کی تو میں نے جیسے ابھی شروع میں بھی وضاحت کی تھی کہ اس کی کاؤنٹس 4 ہیں، مد منفصل ہو یا مد متصل ہو 4 کاؤنٹس ہیں. لیکن اگلا کلمہ دیکھیے کہ جب ایک ہی حرف میں مد آئے اور مد کے بعد ساکن والا حرف یا مشدد حرف آئے، یہاں اس کی کاؤنٹس جو ہیں پھر 6 کاؤنٹس ہو جاتی ہیں. 6 کی 7 کاؤنٹس آپ کر سکتے ہیں، لیکن 6 سے 5 کاؤنٹس نہیں کرنی. یوں کہہ لیں اس ایک ہی آیا میں پہلے کلمہ میں 4 کاؤنٹس ہیں، دوسرے کلمہ میں 6 to 7 کاؤنٹس ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فرق واضح ہوا؟ جی میم. بارک اللہ فیک. باقی را پر آپ نے بھی را کی خصوصاً پریکٹس کرنی ہے، اور سین میں سیٹی کی آواز یہ عموم کے طور پہ تقریباً تمام اسٹوڈینٹس کی سین میں سیٹی تھوڑی سی کم ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. بارک اللہ فیک. نیکسٹ اسٹوڈینٹ. انم گل. جی انم. انم مائک اوپن کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کو مکمل کیجیے. جی کہاں سے سنانا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رک جائیے یہیں. اچھا پیچھے سسٹر فضانہ میں نے شاید آپ سے کہا تھا نا میں تابوز کا آپ کو دوبارہ بتاؤں گی. مائک انمیوٹ کیجئے سسٹر فرزانہ. جی میم. ہاں جی میں نے آپ سے شاید کہا تھا نا میں ابھی تابوز آپ کا ٹھیک نہیں ہوا میں دوبارہ بتاؤں گی. جی میم. جی اس میں آپ نے اس کی ادائیگی کی پریکٹس ایسے کرنی ہے. اعوذ باللہ می نش ٹھہر ٹھہر کے ہی جی می نش. اس کو آپ کم از کم بھی 5 سے 6 دفعہ ایسے پڑھیے ہی می نش. جب آپ اس طرح سے کر لیں گی پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے ہیمی نش ہیمی نش. اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے ہی کی ادائیگی می کی ادائیگی اور نش یہ برابر مقدار میں ہو. ہی اور می برابر مقدار میں. آگے نون پہ تو فتح آ گئی. جی تو آپ کیا کرتی ہیں کہ ہاں کی ادائیگی میں زیر کو کھینچتی ہیں اتنا جتنا کھینچنا چاہیے, لیکن میم کی ادائیگی میں بھی تو زیر ہے نا, تو اس زیر کو اس کسرہ کو آپ اس کی ادائیگی سے ہاف کر دیتی ہیں. یوں کہہ لیں کہ اگر ہم نے 1 کاؤنٹ دینی ہے نا آپ ہاف کاؤنٹ دے دیتی ہیں. تو جب آپ ہاف کاؤنٹ دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو ہے یہ ادائیگی خراب ہو جاتی ہے, تو وہ مقدار آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ نے اس طرح سے سیکھنا ہے اعوذ باللہ می نش, پھر ہیمی نش. جب آپ کا ہیمی نش ایک جیسا برابر ہو جائے گا پھر آپ مکمل تعوذ پڑھیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمجھ آئی؟ جی میم. اور ابھی سسٹر انم آپ نے بھی تعوذ میں ادائیگی کچھ اسی طرح سے کی ہے, تو آپ نے بھی جی اس چیز کا خیال رکھنا ہے جیسے میں ان کو سکھا رہی ہوں. جی ٹھیک. پڑھیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارک اللہ فیک اللہم زد فزد. اچھا سب سے پہلے تو وقفن آپ بھی نوٹ کر لیجئے, مد اصلی سے بڑھا کے یوں کہہ لیں کہ آپ 3 کاؤنٹس پہ اینڈ کرتے ہیں, 3 کاؤنٹس پہ اینڈ نہیں کرنا. عن الہوا 2 کاؤنٹس, صحیح. مرساہا 2 کاؤنٹس, مأوا 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے ویسے مخارج اچھے ہیں, بس تھوڑی سی آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے کہ جب آپ اخفا کرتے ہیں تو اخفا تقریباً آپ سب کا ایک ہی سٹائل سے ہوتا ہے نہیں, اخفا بھی موٹا اور باریک ہوتا ہے. جیسے ہم حروف مستعلیہ میں خیال رکھتے ہیں اسی طرح اخفا کا خیال بھی ہم نے رکھنا ہے کہ اگر تو اگلا حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد باریک حرف ہے تو ہمارا اخفا بھی باریک ہوگا, اگر موٹا حرف ہے مستعلیہ میں ہے تو ہمارا اخفا بھی موٹا ہوگا. اب یہاں جب آپ نے اخفا کیا اب یہاں پہ آپ کی زبان اخفا کی ادائیگی کے لیے دیکھیں ہم اخفا کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں, زبان کی نوک پورے نون کے مخرج کو نہیں لگاتے, سینٹر میں روک لیتے ہیں نا. جی جی صحیح. تو موٹا اخفا جب ہم کرتے ہیں تو ہم نے زبان کی نوک کو سینٹر میں روکنا ہے, زبان کی پشت کو پیچھے سے اٹھانا ہے, تو یہ پر اخفا ہوتا ہے. جہاں اخفا ہم نے باریک کرنا ہے وہاں ہماری زبان کی جو جڑ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ رہے گی, اور زبان کی نوک جو نون کے مخرج کی طرف جا رہی ہے اس کو ہم نے ہاف, یعنی جو موٹے اخفا میں جتنی اوپر لے کے جاتے ہیں اس سے ہاف تک بس لے کے جانی ہے, یعنی زبان کی نوک نیچے نیچے رہے, تو پھر آپ جی کا اخفا جو ہے وہ باریک ہوگا. دیکھیے فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ایک یہ ہے, اور مِنْ ذِكْرَاهَا. اب یہاں موٹا کون سا تھا, پہلے والا یا اول؟
پہلے والا ہاں پہلے تو وہ آواز ہم، ہاں پہلے والا تھا، وہ آواز ہم نہیں نکالیں گے، ہم یہاں پہ اخفا بھی باریک کریں گے، ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. اور جب ہم مد منفصل یا مد متصل کرتے ہیں تو ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حمزہ کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے نا. صحیح ہے. جی تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ مد جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے، چونکہ ہمارا سانس تھوڑا سا ٹوٹنے لگتا ہے تو ہم اگلے حمزہ کی ادائیگی کو نرم کر دیتے ہیں. اس کی خاص طور پہ مشق کرنی چاہیے کہ مد کے بعد جو حمزہ ہے اس کلمہ کا وہ تحقیق کے ساتھ ادا ہو، اس میں تسہیل نہیں آنی چاہیے. صحیح ہے. اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کا سانس چھوٹا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے آخر میں جو آیا پڑھی تھوڑی سی لمبی آیا تھی، تو اس پہ جب آپ نے یلبثو پہ مد کی تو آپ الا عشیہ پہ وقف کر سکتی تھی، پھر دوبارہ آپ اعادہ کرتی الا عشیۃ او ضحاھا. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے. ٹھیک. بارک اللہ فیک. اللہ مزید فضید. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سمیرہ آپ ٹیچر سمیرہ سنا سکتے ہیں؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 آیات پڑھیے. جی میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان رک جائیے، جاء. رک جائیے. عبس وتولی، ہم سا کیوں کریں گے یہاں؟ فتحہ عبس، زبر ہے نا، ایک ہی جی حرکت. عبس وتولی. عبس، جی میم. عبس وتولی ان جھکانا نہیں. جاءه ان عبس وتولی ایسے نہیں کریں گے. وتولی. وتولى. دیکھیے ایک چیز میں آپ لوگوں پہ واضح کر دوں، جس کو میں نے ابھی بولا کہ یہ تقلیل ہے، کہ اس کو تقلیل کی طرح ادا نہیں کرنا. تقلیل کس کو کہتے ہیں؟ فتحہ کی آواز کو جھکا کے پڑھنا. روایت حفظ کی جو قرات ہے اس کے اندر آواز کو ہم بالکل بھی نہیں جھکائیں گے. اگر کبھی آپ لوگوں کو شاید یہ ہو کہ ہم نے کسی بھی قاری کا اس طرح سے سنا ہے کہ وہ تھوڑا سا جھکا کے پڑھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ روایت حفظ نہ ہو. ٹھیک ہے، باقی مختلف جی میم. قراءات کے اندر تقلیل اور امالہ ہوتا ہے. یہاں ہم نے بالکل بھی نہیں جھکانا، اس کو فتحہ کی طرح ہی پڑھنا ہے. اس چیز کا آپ لوگ خاص الخاص خیال رکھیں. کیوں؟ اگر ہم یہاں پہ جہاں پہ تقلیل نہیں کرنی اور ہم نے فتحہ پڑھنی ہے اور تقلیل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے روایت کو چینج کیا ہے، اور روایت کو چینج کرنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا لحن جلی ہے. جی میم. جی. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما دوبارہ. يدرك ان جاءه الأعمى. نہیں، دیکھیے یہیں پہ رک جائیے. پہلی ان بات تو یہ کہ نون ساکن کے بعد جیم آ گیا، یہاں ہم نے اخفا کرنا ہے. انجاہل، آگے ہے حمزہ اور پھر آئین. حمزہ مفتوح ہے اور آئین ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ آما نہیں کریں گے، آما. أعمى. جی میم. ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. بارک اللہ فیک. اللہ مزید فضید. سب سے پہلے آپ نے بھی وقفاً ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کا بھی وقفاً مد اصلی کی مقدار زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جی تصدا، یزکا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کرتی ہیں
کہ جو ایک حرکات ہیں زبر زیر اور پیش، ان کی مقداروں کو آپ بڑھا دیتی ہیں. یوں کہہ لیں کہ اگر ہم نے 1 کاؤنٹ دینی ہے تو آپ کی جو ہے وہ 1.5 کاؤنٹ ہے، 1.5 سے پونے 2 مکمل نہیں ہے لیکن 1.5 کاؤنٹ ہے، اور یہ چیز غلط ہے، یہ لاحن جلی میں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے وَهُوَ يَخْشَى، آپ پڑھتی ہیں وَهُوَ يَخْشَى، وا کو آپ نے کھینچا تھا. جی میم. او یذکرو، اب آپ رو پڑھیں گی تو سمجھے یہاں پہ آپ نے مد کر دیا، اور یہاں پہ جی مطلب بھی چینج ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جی تھوڑا سا بھی کھینچیں او یذکرو تو یہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کے ترجمہ کو چینج کر دیا. تو جی حرکات کی ادائیگی کا بطور خاص خیال رکھنا ہے. زبر زیر اور پیش، فتحہ کسرہ جی میم. ضمہ، ان کو ہم ایک حرکت سے زیادہ کسی قیمت پر نہیں بڑھائیں گے، کسی بھی قیمت پہ. یہ جی میم. بالکل ایسے ہی ہے جیسے مد اصلی اگر ہم پورا نہیں کرتے، جیسے وما علیکا ہے، ہم اس کو وما علیکا پڑھ دیں تو جو وما کا مطلب ہے وہ ہم نے بدل دیا. اسی طرح حرکات ہیں. جی میم. تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. باقی ماشاءاللہ آپ کے ویسے مخارج اچھے ہیں، تھوڑا سا اور پریکٹس کیجئے کہ جہاں سے جی آپ کی حرکات جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہ ہوں. جی میم انشاءاللہ. اور جب آپ غنہ کرتی ہیں، اخفا کرتی ہیں، تو اس میں آپ کی نون کا جو اخفا ہے وہ آپ زبان کی جو آپ کی ٹپ ہے نا وہ نون کے مخرج کو ٹچ ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اخفا کیا جی چیز ہے؟ ہم نے نون کی آواز کو چھپانا ہے، یہ نہیں کہ ہم نون پورا ادا کریں لیکن 2 حرکات دے دیں. فَأَنْتَ، اگر میں اپنی زبان نون کے مخرج کو ٹچ کر کے اخفا کروں گی تو یہ اخفا غلط ہے. آپ کی زبان نون کے مخرج سے نیچے رہنی چاہیے. نون غنہ کی آواز، دیکھیے ہم بولتے ہیں اردو میں ماں، بولتے ہیں نا. جی اب اگر ہم اس نون کو نقطہ دے دیں تو یہ لفظ ہی چینج ہو جائے گا، مان. مان. اب جی مان اور ماں میں فرق ہے، یہی اخفا میں ہے. ان اور اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، جی بارک اللہ جی فیک. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی امرین، امرین آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. اچھا ان کا اور ایک اس کے بعد منٹ، ایک منٹ. سسٹر انم تھی یہ غالباً؟ یہ سمیرہ ہیں، نہیں جنہوں نے ابھی پڑھا، جی جنہوں نے پڑھا سمیرہ تھا. ہے، سمیرہ اچھا ہے یہ. آپ کی ایک اور مسٹیک تھی، دال پہ قلقلہ، یدری کا. ٹھیک ہے، قلقلہ واضح کریں گے ہم، آپ نے قلقلہ بھی نہیں کیا تھا. جی میم. ٹھیک. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. امرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في آپ کی صحف آواز نہیں آ رہی، دوبارہ پڑھیے. آپ کی آواز جی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، پھر پڑھیے. لاؤڈ بھی آ تھوڑا رہی ہے؟ پڑھیں. مائک قریب کر كلا لیں اور اونچا پڑھیں. جی كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه دوبارہ من. جی میم. دوبارہ پڑھیے اس آیت کو. من من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره بارک اللہ فیک. ثم. کافی ہے، کافی ہے. جی جی اچھا، سب سے پہلے تو را پر، کہیں بھی آپ کا را پر نہیں ہے. جہاں جہاں حرکت کے ساتھ فتحہ کے ساتھ را آیا وہاں آپ نے را کو پر کرنا ہے.
ایک چیز. جی میم. دوسری چیز صاد، حرف صاد میں موٹا بھی ہے اور سیٹی بھی ہے. فی صحف، یہ سیٹی کی آواز ہوتی ہے اور ساتھ موٹی آواز. صحف مکرمہ. ٹھیک ہے. جی سب سے پہلے جی جو میم. آپ نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی سوری یہ رہ گیا کہ یہاں آپ نے پڑھا تھا تذکیرہ. را نہیں کریں گے ہم نے، را کی حرکت کو نہیں بڑھانا. تذکیرہ ایسے ہے. جی میم. اور آیا نمبر ٹھیک ہے 15 میں دیکھیے بِأَيْدِي سَفَرَہ، دال زیر یا دی. آپ نے پڑھا تھا بِأَيْدِي سَفَرَہ، یا جی کو آپ نے حذف کر دیا تھا. یہ لحن جلی ہے. جی میم. اور اس کے بعد اگلی آیا میں دیکھیے، باقی وہی آپ نے را کا خیال رکھنا ہے کہ را من بارہ. اب یہاں دو را ہے، مفتوح ہیں، دونوں خوب پر ہونے چاہیے. جی اس میم. کے بعد آیا نمبر 18 میں دیکھیے من ای شیئن. ای یا مشدد ہے نا، من ای شیئن نہیں کہیں گے ہم، جی جی من ای شیئن خلقہ. اب اچھا یہاں پہ یہاں من اور من اس میں فرق ہے. نون کو ہلانا نہیں، من سکون کامل. من ای شیئن خلقہ، خا موٹا قاف موٹا، درمیان میں جو لام ہے وہ باریک. جی میم. اور اس کے بعد میم دیکھیے میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے تقریباً، تو ٹھیک ہے. اس کے بعد کتنی اسٹوڈینٹس ہیں؟ ہم لوگ پھر کل ایک تھرڈ میٹنگ رکھ لیں. جی مجھے لگتا ہے کل کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی اسٹوڈینٹس ہیں ٹھیک ہے 5 to 6 ہیں، 5 to 6 ہوں گی. ہاں جی. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ. بس ان کی یہ لاسٹ مسٹیک کو میں جی پوائنٹ آؤٹ جی کر دوں. ان کا کر کے تو جی انشاءاللہ باقی پھر ہم کل کریں. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی من نوت، موٹا بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے، قطب و جدن میں ہے. تو ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟